السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آل بیت پر اور قیامت تک آنے والے سارے مومنوں پر۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ توڑنے والے 15 اسباب۔ 15 اسباب یعنی 15 ریزن۔ کوئی بھی چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یا یہ سبب ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ ریزن ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کچھ کہنا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں کس طرح فقہا دلیل بیان کرتے ہیں، اور فقیہ کی لینگویج سمجھنے کی ہمارے اندر عادت پیدا ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو فقہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ جتنا آپ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھتے جائیں گے، علماء کی رہنمائی کی روشنی میں، فقہا کی رہنمائی کی روشنی میں، مفسرین کی رہنمائی کی روشنی میں، اتنا زیادہ آپ لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں، دین اسلام سمجھانے کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ نوجوان اپنے گھر کے اندر خواتین کو مدد کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے اور بزرگ خاندان کے بچوں کو دین اسلام سمجھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فقیہ کس طریقے سے، فقیہ یعنی فقہ سمجھنے والے، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے والے، یعنی فقہاء کرام کس طریقے سے اسلام کو سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے دلیل کو سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا ہم دلیل سمجھیں گے تو اتنا آپ کو مزہ بھی آئے گا، انٹرسٹ بھی آئے گا، اور ایک خاص قسم کا ایک علمی لطف آپ کو ملے گا، جس کی وجہ سے آپ کو فیل ہوگا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو حج کر رہا ہوں، وہ علم کی بنیاد پر کر رہا ہوں، تو اس کا مزہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو اس علمی مزے کو اور اس فقہ کے چاشنی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس کا ایک ڈیمو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم فقہ کو سمجھتے ہیں اور فقیہ کو سمجھتے ہیں۔ ایک فقیہ کی لائف کیا ہوتی ہے، فقہا کس طریقے سے محنت کرتے ہیں، فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، پوری دنیا کے اندر فقہ کی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ ان فقہ کی کتابوں کو کیسے سمجھے اور کس طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھائے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ توڑنے والے 15 اسباب۔ سبب کی جمع ہے، اسباب یعنی ریزن، یعنی نلیفائرز، روزہ توڑنے والے 15 ریزن۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ اس سے ٹوٹتا ہے تو دلیل کیسے نکالتے ہیں، دلیل سے کیسے سمجھتے ہیں، یہ ہم کو غور کرنا ہے۔ نمبر 1، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی کھاتا ہے جان بوجھ کر، یعنی کھانا، میں نے پینا الگ ورڈ رکھا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پینا، یعنی کھانا اور پینا۔ پہلا اور دوسرا ریزن کیا ہے؟ کھانا اور پینا۔ تو کھانا کیسا ہے؟ جان بوجھ کر، یعنی کہ جان بوجھ کے اندر ایک معنی آتا ہے اختیار ہو۔ اگر کسی نے آپ کو زبردستی کھلا دیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایک آدمی بلا اختیار کھا لے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر کھا لے، تو ظاہر بات ہے بھول کے اندر اس کا ارادہ بھی نہیں ہے،
اس کا اختیار بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوا کیونکہ بھول گیا، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس آدمی نے کھایا بھول کر، تو اس لیے کیا کہتے ہیں روزہ کب ٹوٹے گا؟ جبکہ وہ آدمی جان بوجھ کر کھائے اور اختیار یعنی اس کی طاقت میں رہے، علم بھی ہو اور یاد بھی ہو۔ اگر یاد نہیں ہے تب بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء کہتے ہیں اس کو اگر معلوم نہیں تھا، بعد میں اس کو پتا چلا، نیو مسلم ہے، ابھی اسلام قبول کیا ہے، اس کو پتا نہیں تھا، اس نے کھا لیا، تو جہالت میں بھی کیا کہتے ہیں کہ اس کے اختیار سے باہر ہے، جو بھی چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہے۔ تو پہلا کلمہ کیا ہے؟ روزہ ٹوٹنے کا پہلا سبب کھانا، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ پینا۔ پینے میں بھی یہی شرطیں ہیں، جان بوجھ کر پیے، اختیار سے، اس کے اختیار سے، کوئی زبردستی کر کے نہ پلائے، علم بھی ہو اور یاد بھی ہو۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کی دلیل کہاں ہے، تو آپ پڑھ دیجئے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 187 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اب یہاں پر غور کریں، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل تو کھانے اور پینے کی اجازت کب تک ہے؟ جب تک کہ جب فجر کا ٹائم آتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تب تک آپ کو کھانا کھانے کی، جیسے ہی فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ کو کھانے کی اجازت نہیں۔ کیوں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ پیو جب تک کہ یہ فجر کا ٹائم نہ آ جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک۔ اس کا مطلب نکلا کہ فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک، یعنی رات کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ جبکہ سورج غروب ہوتا ہے، تو وہاں سے رات کی ابتدا ہوتی ہے، گویا کہ اس مرحلے میں آپ کو نہیں کھانا۔ تو ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ بھئی روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن ہم کو اب اس لیول پر آنا چاہیے کہ وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صبح کے ٹائم پر، یہ سحری سے لے کر یہ مغرب تک نہیں کھانے کی دلیل کہاں ہے۔ اب ہمارا لیول ہم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ فقہا کیسے سوچتے ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث کی دلیلیں تلاش کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کہتے ہیں تو دلیلیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے فقہ کی لینگویج، فقہا کی لینگویج، فقہا نے جو محنتیں کی ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور فقہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے آپ کو 2 سبب بتائے اور ساتھ میں نے دلیل بھی دے دی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ تیسرا پوائنٹ، روزہ اس وقت پر بھی ٹوٹ جاتا ہے جب آپ غیر معتاد راستے سے کوئی چیز داخل کرتے ہیں اور وہ حلق پار کر جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر غور کیجیے، آپ منہ سے پان کھاتے نہیں بلکہ منہ سے پیتے بھی نہیں بلکہ ناک سے آپ پانی ڈالتے ہیں۔ ایک آدمی کہیں یہ ہیلا بازی کرے کہ میں نے تو منہ سے نہیں ڈالا نا، تو پھر میرا روزہ کیوں ٹوٹا ہے؟ تو یہاں پر فقہا پھر اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے ڈالا یہ نہیں دیکھا جائے گا، اینڈ میں مقصد کیا حاصل ہوا، یعنی کہ حلق سے جانا تھا، چاہے آپ نے ناک سے پانی ڈالا ہے تو حلق پار کر دیا۔ اسی طرح سے کھانے کا معنی آ گیا، پینے کا معنی آ گیا، تو پھر قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں کہا گیا تھا کہ آپ کو کھانے اور پینے سے رکنا ہے فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ چونکہ آپ نہیں رکے تو آپ کہاں سے ڈالے، کہاں سے آپ نے داخل کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ پرپز جو مقصد تھا یعنی کہ غذا حاصل کرنے کا وہ آپ نے کر دیا۔ جیسے ہی وہ کام ہو گیا روزہ آپ کا ٹوٹ گیا۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں فقہ کی لینگویج کو سمجھنا۔ چوتھا، اب ایک آدمی کہے گا کہ میں نے انجیکشن لیا، اب بتائیے کہ روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، کیونکہ اب میں نے تو منہ سے بھی نہیں کھایا، اب تو میں نے ناک سے بھی نہیں داخل کیا، اب بتائیے کہ روزہ کیوں ٹوٹا؟
وہ कौन सी दलील है आपके पास? अब कौन सी दलील है आपके पास कुरान और सही हदीस में क्या मेरा रोज़ा टूट गया? एक आदमी कहता है कि मैंने ग़िज़ा वाला इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन की भी दो किस्में हैं, एक ग़िज़ाई इंजेक्शन है, एक इलाज वाला इंजेक्शन। एक इंजेक्शन आदमी लेता है इलाज की नीयत से, एक इंजेक्शन होता है जिससे कि ग़िज़ा और ताकत हासिल होती है। तो ऐसे वक्त पर अब देखिए यहाँ पर फ़िक़्ह की लैंग्वेज को आपको समझना है कि कुरान मजीद में और सही अहादीस में कहा गया कि तुम मत खाओ मत पियो, तो अब कहाँ से दाखिल किया गया? नाक से दाखिल किया गया या मुंह से दाखिल किया गया, ये टॉपिक नहीं है। असल टॉपिक क्या है? अक्ल व शुर्ब। अल अक्ल व शुर्ब का माना हासिल हुआ या नहीं हुआ? मिसाल के तौर पर एक आदमी ने अगर ग़िज़ा वाला इंजेक्शन अगर उसने ले लिया तो एंड में उसको क्या हासिल हुई? ग़िज़ा। एंड में उसको क्या हासिल हुई? ताकत। तो अब ये नहीं देखा जाएगा कि नाक से दाखिल किया या मुंह से दाखिल किया, नहीं, मकसद हासिल हो गया। देखा आपने, मकसद, अकल और शुर्ब का मकसद हासिल हो गया, तो फिर अकल और शुर्ब के दायरे में आ गया। यानी कि मत खाओ आपसे कहा गया था, मत पियो आपसे कहा गया था रोज़े की हालत में, तो आपने खाने और पीने की वजह से जो ताकत जो ग़िज़ा हासिल होती थी वो तो हो गई, तो लिहाजा ये भी खाने और पीने में आ गया। 4 पॉइंट मिल गया आपको। पांचवा आमदन क़य करना। अब ये किस बुनियाद पर, अब ये कौन सी हदीस की बुनियाद पर ये लिखा गया है कि जानबूझकर खाना खाना, और जानबूझकर अगर कोई आदमी क़य करता है तो उसके लिए है हदीस नंबर 2380, यानी सही अबी दाऊद, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ऑथेंटिक का, जो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत है वो मौकूफ़ है, यानी इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक ही उसकी सनद जाती है। लेकिन जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है उसको उलमा इकराम ने कहा कि मरफू होती है। बाद उलमा इकराम ने कहा कि मुज़तरिब है, कभी ये मरफू होती है, कभी ये मौकूफ़ होती है, कभी सहाबी तक पहुंच जाती है, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। लेकिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत है जो सही अबी दाऊद में है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिसको ऑथेंटिक का हदीस नंबर 2380 के हवाले के मुताबिक, तो इसके अंदर क्या है कि मा ज़रअहुल क़ई वहुआ स्वाइमुन फलैसा अलैहि क़ज़ा, यानी एक आदमी को गलबा हो गया। मन ज़रअहुल क़ई माने इरादा नहीं हुआ, अचानक जो है पानी निकल गया या अचानक खाना निकल गया और आदमी के इरादे के बगैर, इख्तियार के बगैर क़य निकल गई, तो कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस पर क़ज़ा नहीं है। कभी होता आदमी बैठे बैठे अचानक उस पर ठसका आता है, कोई दाने निकल जाते हैं, पानी निकल जाता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चूँकि उसका इरादा नहीं है, उसका इख्तियार नहीं है, तो ऐसे वक्त पर अगर कोई पानी या चावल या कोई चीज़ उसने खाई है, अगर गलबा हो गया और खाना क़य की शक्ल में निकल गया, तो ऐसे वक्त पर रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन व इन इस्तक़ा फल्यक़दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, अगर उसने ज़बरदस्ती करके, जैसे उंगली डालकर अगर कुछ चीज़ आपको सता रही है तो आप बाद वक़्त क्या करते हैं, उंगली डालकर अगर निकालते हैं, तो ऐसे वक्त पर चूँकि आपने जानबूझकर अपने इख्तियार से आपने क़य निकाली है, तो अब आपके ऊपर क़ज़ा है कि अभी रोज़ा टूट गया, इसकी जगह पर आपको रोज़ा रखना है। तो इसका मतलब मैंने आपके सामने 5वां रीज़न बताया। अब ये 5वां रीज़न मैंने बताया तो फिर आप मुझसे पूछेंगे कि फ़क़ीह की दलील कहाँ है, तो उसकी दलील आपको सही अबी दाऊद में मिली। यानी कि मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, पहले पे दलील कुरान मजीद से मिल गई, दूसरे पर भी दलील कुरान मजीद से मिल गई, तीसरे और चौथे पर कुरान मजीद के दलील की बुनियाद पर फ़हम मिला आपको, उस फ़हम पर बाकी के 2 मसले आपने हल किए, तो 4 की दलील मिल गई। एक सीधा सीधा अल्फाज से दलील मिली, 2 की दलील फ़हम से मिली, 2 की दलील लफ्ज़ से मिली, 2 की दलील फ़हम से मिली, और 5वें की दलील डायरेक्ट हदीस से मिली, लफ्ज़ से मिली। अब आइए हम आगे चलते हैं 6वें में। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यानी किस तरह से फ़ुक़हा समझते हैं, क्योंकि मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो मैं आपको रोज़ा
میں جو ہے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے تو وہ انفارمیشن دے رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں فقہا کیسے سمجھتے ہیں، ان کی لائف کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی محنت کرتے ہیں یہ فقہاء کرام ہم تک علم دین کو پہنچانے کے لیے، کس طرح قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں چھٹویں ریزن کی طرف۔ چھٹواں ریزن کیا ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو چھٹواں اور ساتویں کو ملا لیجیے آپ، تو آپ کو مزید علم حاصل ہو جائے گا۔ حیض اور نفاس کے آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی روزہ خاتون رکھنا بھی چاہے تو حرام ہے اس کے لیے۔ تو اب حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ روزہ وہ خاتون نہیں رکھے گی۔ اگر اس نے روزہ شروع کیا دن کے ٹائم پر، اچانک اس کو پتہ چلا کہ حیض کا آنا جاری ہوا یا اسی طرح نفاس کا، تو ایسے اوپر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے، کن وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اب اس کی دلیل کہاں ہے؟ اور ظاہر بات ہے آپ تو یہ جانتے ہی ہیں کہ خواتین کے لیے نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے۔ اس کا مطلب روزہ ٹوٹے گا، ٹوٹنے کا بھی معنی ہے۔ تو اگر خاتون نے روزہ شروع کیا تھا لیکن حیض جاری ہوا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں دلیلیں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 321، صحیح مسلم حدیث نمبر 335، اور اسی طریقے سے اور ایک جگہ پر صحیح بخاری حدیث نمبر 304، صحیح مسلم حدیث نمبر 80۔ ان مقامات پر اس ٹاپک پر آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حیض اور نفاس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنا، یہ جو ہمارا چھٹواں مسئلہ اور ساتواں مسئلہ ہے، اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملی؟ حدیث سے ڈائریکٹ مل گئی۔ یعنی کچھ دلیلیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، کچھ دلیلیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، اور کچھ ہمیں صریحاً یعنی صراحتاً ڈائریکٹ الفاظ میں مل جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ہمیں فہم سے ملتی ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں استنباط پیدا کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ استنباط پیدا کرو، فہم پیدا کرو، تدبر پیدا کرو، قرآن اور صحیح حدیث میں تدبر پیدا کرو۔ اس کی دلیل میں پڑھ دیتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا رضی اللہ عنہا سے کہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، یہ ایسا کیوں ہے؟ کوئی ان سے پوچھ رہی ہے، ان کی شاگردہ پوچھ رہے کہ ایسا کیوں ہے کہ حیض والی عورت روزے کی قضا کرتی لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں قالت کانا یصیبنا ذالک علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم کو ایسے ہی بتایا گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے بتایا۔ اس کا مطلب کہ یہ فتویٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بیان نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے رہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ حدیث رسول ہو گئی۔ کیا ہے دیکھیے، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، کہ ہم کو روزہ کے قضا کا حکم دیا کرتے تھے لیکن صلاح کے قضا کا حکم ہم کو نہیں دیا کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ ثابت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا۔ اور ایک حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، جو مرفوع ہے، ڈائریکٹ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا عورت جب اس کو حیض آتا ہے تو کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتی اور اسی طریقے سے نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، کیونکہ حیض اور نفاس کے احکامات علماء کرام نے کہا برابر ہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ دلیل آپ کو حیض کی بھی مل گئی اور نفاس کی بھی دلیل مل گئی، اور اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عورت نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی، اس سے پتہ چلا۔ تو ہم کو آج ابھی تک 15 میں سے میں نے 7 ریزن بتا دیے۔ دیکھیں فقہا کہاں سے قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سے مسئلہ بیان کرتے ہیں، ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں۔ تو ہم کو ان کا شکر ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو علماء کرام کتنی محنتیں کرتے ہیں ہم کو دین آسانی کے ساتھ، جیسے چاکلیٹ آپ نے کھا لیا لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، تو اس سے بھی زیادہ آسانی کر کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں علماء کرام۔ 8واں مسئلہ، اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب اگر استمنا، بعض علماء کرام نے کہا استمنا اور جماع کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر منی خارج کرے اور اسی طریقے سے
जिमा सरजद हो जाए, शौहर और बीवी आपस में जिमा और जिनसी ताल्लुकात अगर वो कायम करे और जिमा हो जाए बाकायदा, तो ऐसे वक्त पर भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन जबकि उलमा इकराम की एक जमात है, एक और एक कौल ये है, एक और एक तहकीक है बल्कि बाकायदा, वो ये है कि जिमा की हद तक तो बिल्कुल बात सही है कि जिमा रोज़े की हालत में जिमा नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल अटल हकीकत है, इन्हें बिल्कुल साबित है। बल्कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 187 में तो वाज़े तौर पर है कि उहिल्ला लकुम लैलतल सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अंफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फलआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। तो यहाँ पर रात के टाइम पर जिमा करने की इजाज़त दी गई है, और इन्हीं आयात को सामने रखकर और इसी तरीके से एक हदीस में भी आकर एक सहाबी कहते हैं कि हलक तू और अहलक तू, कि मैं बर्बाद हो गया या मैंने अपने आप को हलाक कर लिया, वह तरक तू, मैं तो जल गया, यानी कि गुनाह के अंदर मैं जो है मुलव्वस हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो गोया कि जहन्नम और इसी तरीके से गुनाह अपने ऊपर मैंने लागू कर लिया है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं, मैंने रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में अपने बीवी से मैंने जिमा कर लिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 60 रोज़े रखना है। कहा कि मैं इसकी इस्तिताअत नहीं रखता हूँ, एक रोज़े में ये हालत होगी बेचारे की कि सब्र नहीं कर सका, तब 60 रोज़े कहाँ से रखेगा, इस्तिताअत नहीं है। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, इतनी इस्तिताअत नहीं है, मैं गरीब हूँ, इतने पैसे तो है ही नहीं। तो कहा कि ठीक है, अगर कुछ सदका आता है तो हम तुम्हें दे देंगे, अगर हमारे पास कुछ तोहफा आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है खजूरों की, तो हम आपको देंगे और आप जाकर 60 मिस्किनों को खाना खिला लेना। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर की एक बोरी आती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाओ जाकर मिस्किनों को खाना खिला दो और अब कफ़ारा दे दो। तो उसके बाद वो साहबी कहते हैं अला अफ़खरी मिन्ना, मैं मुझसे भी ज़्यादा कोई फ़कीर है क्या, ये पहाड़ों के दरमियान, ये वादियों के दरमियान, क्या मुझसे भी ज़्यादा कोई फ़कीर है। तो कहा कि तुम खाओ, तुम्हारे अहलो अयाल को खिलाओ। यानी मतलब ये निकला कि कितनी आसानी की गई। यहाँ पर मसला ये है कि अगर रोज़ा नहीं टूटता, उलमा इकराम देखिए, फ़क़ीह यहाँ पर देखिए फ़िक़्ह कह रहे हैं कि अगर रोज़ा नहीं टूटता तो उसको कफ़ारे के लिए क्यों कहा जाता। इसका मतलब निकला कि जिमा से भी रोज़ा टूट जाता है। तो यानी कि दलीलें हमको मालूम करना है, कि दलीलें मालूम करना है कि अगर रोज़ा टूटता है, हम रट रहे हैं, खाली इसको कहते हैं रट्टी दम। उन्होंने कहा इससे रोज़ा टूटता है, इससे रोज़ा टूटता है, और मैंने फला बयान में सुना उससे भी रोज़ा टूटता है, मैंने फला एक आंटी से सुना उससे भी रोज़ा टूटता है, मैंने मामा से सुना रोज़ा टूटता है, मैंने अम्मी से सुना रोज़ा टूटता है। कि रोज़ा टूटता क्यों है, वो कौन सी दलील है। कब हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, कब हम अपना लेवल ऊंचा करेंगे, कब हम फुक़हा की लैंग्वेज समझेंगे, कब हम फ़िक़्ह की लैंग्वेज समझेंगे, तो कब हम इस्लाम को इल्मी तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अपने आप को मौका देंगे। जब तक हम इल्मी तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होने और उसका मज़ा लेना, उसकी जो चाशनी है, फ़िक़्ह की चाशनी है, उसका जब तक हम मज़ा नहीं लेंगे तो फिर दीन इस्लाम को पढ़ने और समझने का हमारे अंदर जज्बा नहीं आता। यही वजह आप देखिए, आप दुनिया के सारे उलूम पढ़ने के लिए इंसान रेडी हो जाते हैं। नौजवानों को देखिए क्या क्या उलूम पढ़ लेते हैं, लेकिन कुरान और हदीस पढ़ने के लिए उनको ऐसा लगता है जैसे सर के ऊपर कोई लोहे से मार रहा है। क्यों? इसलिए कि मकसद नहीं मालूम कि आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे दलीलें तलाश करने के लिए पढ़ना है आपको। जो भी आप पढ़ रहे हैं इसकी दलील कहाँ है, इसकी दलील कहाँ है, इसकी ये दलील है तो फिर ये आपने कहाँ से कहा। जब आपको एक दलील ढूंढने का शौक लग जाएगा तो आपको इल्म से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। तो देखा आपने इस हदीस की बुनियाद पे कि सहाबी आकर कह रहे मैं हलाक हो गया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ारे के तौर पर उनको कह रहे कि तुम ये कफ़ारा दे। इसका मतलब निकला कि जिमा से ना सिर्फ रोज़ा टूटता है बल्कि कफ़ारे मुग़ल्लज़ा भी, यानी उसकी ख़ज़ा भी देना है। रोज़ा टूट गया तो ख़ज़ा भी देना और साथ में कफ़ारा भी देना है। जबकि आप दूसरे अगर एक आदमी जो है रोज़ा
ٹوٹ جاتا ہے دوسرے کھانے یا پینے کے، وہاں پر کفارے کا ذکر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہاں پر قضا کا ذکر آ رہا ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ ایک آدمی نے خاتون کو چھوا اور اس کی منی نکل گئی، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ منی کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر جان بوجھ کر نکالے، نیند میں اگر نکل جائے بلا اختیاری تو خیر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک آدمی نے جان بوجھ کر نکالنے کے لیے اس نے خود راہ فراہم کی، اس نے خود جو ہے نا ایسے کچھ کام کیے جس کی وجہ سے اب منی خارج ہوئی ہے، کہ کثرت سے جو ہے اس نے خاتون کو دیکھا، یا اسی طریقے سے اس نے ہاتھ لگایا یا بوسہ لیا یا مباشرت کی، جماع نہیں کیا، تو کیا اب اس نے جماع تو نہیں کیا، انٹر کورس تو نہیں کیا، لیکن اس نے کچھ ایسی حرکتیں کی جس کی وجہ سے اس آدمی سے منی خارج ہو گئی۔ تو یہاں پر اب فقہا میں ہم کو دو قول ملتے، ایک قول جو مشہور ہے، جمہور کا ہے، اکثر مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر آدمی خود سبب بنا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ شہوتوں سے دور رہے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ یدع الشہوۃ لاجلی، کہ وہ میرے واسطے کھانے سے روکے، پانی سے روکے، پینے سے روکے، اور اسی طریقے سے شہوت سے روکے۔ تو یہاں پر چونکہ اس آدمی نے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کی جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوئی، تو اس کو تلذذ حاصل ہوا، اس کو کچھ مزہ حاصل ہوا۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ اس قسم کے جو جنسی خیالات اور جنسی حرکات اور سکنات کے ذریعے سے جو تلذذ حاصل ہوتا ہے، جو لذت حاصل ہوتا ہے، اس کو تو اس سے دور رہنا چاہیے تھا، چونکہ یہاں پر اس آدمی نے خود سے جان بوجھ کر ان حرکتوں کو اس نے سرزد کیا، ان حرکتوں سے وہ گزرا ہے، تو لہذا اس وجہ سے اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن یہاں پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روزہ ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، اس میں یہ کہا گیا کہ اس کو ان سب چیزوں سے باز رہنا چاہیے، یعنی کہ آدمی کو شہوت پر ابھارنے والے سارے چیزوں سے باز رہنے کے لیے حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ جھوٹ سے رکنے کے لیے حدیث میں ذکر آیا، لیکن کہ آدمی اگر کسی نے جھوٹ کہہ دیا، یا ایک آدمی نے اگر مان لیجئے کہ فحش کچھ جو ہے اس کے زبان سے کوئی بات نکل گیا، فحش اس کے منہ سے گانا نکل گیا، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بچنے کے لیے کہا گیا نا۔ تو اسی طریقے سے شہوت پر ابھارنے والے سارے چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا، اس حالت میں یقیناً اس آدمی نے اس کا خیال نہیں کیا، تو یقیناً اس نے روزے کی حالت میں یہ امور کرنے کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ اس آدمی نے اس کا خیال نہیں کیا۔ یہ بہت ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن روزہ ٹوٹنے کی دلیل نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے فقہا کیسے سمجھتے ہیں۔ تو لہذا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق، اور یہ تحقیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہیں کہ آج کے دور میں تحقیق ہوئی، بلکہ صحابہ کرام کے اقوال کو پڑھنے کے بعد یہ سٹینڈ لیا گیا۔ تمام المنہ کے اندر ڈیٹیل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو بیان کرنے کے بعد یہ سٹینڈ لیا گیا ہے، تو لہذا اس تحقیق میں زیادہ دم معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کوئی اور تحقیق، یعنی دوسری تحقیق پر اگر اس کو اطمینان ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ لیتا ہے کہ نہیں، چاہے جماع ہو چاہے وہ استمناء ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر اس کے حرکات اور سکنات کی وجہ سے وہ ذریعہ بنا اور اس کی منی خارج ہو جاتی ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی وہ اسٹینڈ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلا دوسرا مسئلہ قرآن نے مجید سے بتایا، تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ قرآن مجید میں جو اکل اور شرب کا معنی تھا، کھانے اور پینے کا جو معنی تھا، اس کے فہم کی بنیاد پر تیسرا اور چوتھا مسئلہ فقہا نے جو حل کیا، میں نے آپ کو وہ بتایا۔ پانچواں مسئلہ جو قے کے بارے میں ڈائریکٹ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کر دی۔ چھٹواں اور ساتواں مسئلہ میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں بیان کر دی کہ حیض اور نفاس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آٹھواں ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیت اور حدیث کا فہم بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، پھر فقہا کی کیا رائے ہے استمناء میں۔ نواں مسئلہ حجامہ۔ اب خون انسان کا جسم سے نکلنے کے کئی انسان کے جسم سے خون نکلنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ چاقو لگ گیا جس کی وجہ سے خون نکل گیا، ایکسیڈنٹ ہوا،
या कहीं पर जाकर वो आदमी टकरा गया जिसकी वजह से सर से या पैर से खून निकल गया, एक वजह ये है इंसान के खून। हैज़ और निफास की बात खत्म होगी। अब एक दूसरी, यानी इंसान के जिस्म से खून निकलने की एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि आदमी हिजामा कराता है और हिजामे के वक्त पर उसके खून को सक करके निकाला जाता है, तो ये खून निकलने में और बगैर इख्तियार के अचानक चाकू लग गई या कहीं पर टकराव होने की वजह से खून निकला, तो दोनों के खून में निकलने में क्या फ़र्क है? एक जगह पर इख्तियार के साथ, उसके इरादे के साथ उसने सक करके बाकायदा उसका खून निकाला गया, यानी कि इसके अंदर निकालने का माना है। और एक है कि खुद खून निकल गया, खून बह गया, जैसे किसी को कभी दांत से खून निकल जाता है, कभी किसी को हलक में से खून निकल जाता है, कभी किसी को होठ सूखने की वजह से खून निकल जाता है, कभी किसी को उंगली फटने की वजह से, सर्दी की वजह से खून निकल जाता है, या एक्सीडेंट होने की वजह से खून निकल गया, गिरने की वजह से खून निकल गया, तो ये खून निकल। अब देखिए आप यहाँ पर अगर जो खुद से खून निकला है एक्सीडेंट होकर या कट कर कसीर मकदार में भी निकल गया तो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि इसकी कोई दलील नहीं है। अब देखिए, है ना, कुरान और सही हदीस में दलील होनी चाहिए कि इसकी वजह से रोज़ा टूटता है, यहाँ पर कोई दलील नहीं है। लेकिन हिजामा में देखिए फिर उलमा इकराम के दो कौल हैं। बाद उलमा इकराम कहते हैं कि रोज़ा टूटता है, बाद उलमा इकराम कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता है, कपिंग, हिजामा माने कपिंग। अब इसमें रोज़ा नहीं टूटता है, बात कहते हैं कि रोज़ा टूटता है। फिर इख्तलाफ वो खून में नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए कोई दलील नहीं है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले फतवा ये था कि हिजामा यानी कपिंग करने की वजह से रोज़ा टूट जाता, लेकिन आखिरी अमल ये था, सही बुखारी के अल्फाज है, आखिरी अमल ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने रोज़ा ना टूटने का फैसला बताया, रोज़ा ना टूटने का आपने जो ऐलान किया। तो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फ़हम है कि उन्होंने ये समझा कि आखिरी में ये है, जबकि दूसरे सहाबा इकराम का फ़हम ये है कि वो समझते हैं कि आखिरी ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, के इससे जो है रोज़ा टूट जाता है, हिजामे की वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो आप क्या करें? तो शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दोनों के दलीलों में बड़ी क़ुव्वत है। अब देखिए फ़ुक़हा कैसी बात है, फ़ुक़हा किस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। क्या कह रहे हैं? दोनों के दलाइल में बड़ी क़ुव्वत है, लिहाजा एहतियात करें। अगर आपको हिजामा करवाना है तो ये अमल मगरिब के बाद टला दें, रोज़े की हालत में अवॉइड करें, क्योंकि इसमें इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। यानी इसका मतलब निकला कि अगर कोई ये स्टैंड लेता है कि भाई रोज़ा नहीं टूटता है तो हम उसको भी कुछ नहीं कह सकते, और अगर कोई ये कहता है कि नहीं रोज़ा टूट जाता है, अगर कोई कहता है कि रोज़ा टूट जाता है तो हम उसके भी इज्तिहाद को आसानी से रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के दलाइल में बड़ी क़ुव्वत है। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि दोनों के दलाइल में बड़ी क़ुव्वत है। तो लिहाजा जो आदमी भी दलील की बुनियाद पर कोई अगर स्टैंड लेता है तो हम उसको किसी भी तरीक़े से डांट डपट नहीं करें, ना जो है उनके खिलाफ सख्ती के साथ कुछ कहें, बल्कि वह इज्तिहादी मसला है, दलील की बुनियाद पर आपको एक फ़ैसला ले सकते हैं। लेकिन जनरली शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह और शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह के कसीर फतवे जो इंटरनेट पर फैले हुए हैं, उससे यही पता चलता है कि एहतियातन रोज़ा टूट जाने का उन्होंने फतवा दिया और उसके क़ज़ा करने का फतवा दिया है अगर कोई दिन में हिजामा कर लेता है। तो अगर इसकी बुनियाद पर दूसरे मसले अब आगे बढ़ते हैं, वो क्या है? मिसाल के तौर पर अब एक और एक मसला आता है, वो ये है कि अगर किसी ने जैसे कहते हैं कि ब्लड डोनेट किया, तो ब्लड क्या हो गया, बड़ी मकदार में उसने डोनेट किया, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि छुरी लग गई, कट गया, खून निकल गया बिला इख्तियारी, ये माना नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या जानबूझकर इसने कहा कि मुझसे खून लो, और उससे कोई आदमी इख्तियार के साथ जानबूझकर खून निकालने का अमल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह हिजामा की तरह है। और ब्लड डोनेशन बड़ी मकदार में अगर कोई किसी को देता है किसी की जान बचाने के लिए, तो ज़ाहिर बात है रोज़े की हालत में अगर आपको जान बचाने की ज़रूरत पड़ जाती है किसी की और आपको खून देना पड़े, तो फ़ुक़हा ने कहा कि आप जो है
خون دو، اور اگر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بعد میں اس کی قضا بھی کر لو۔ تو یہ اصل مسئلہ کیسے حل ہوا؟ حجامہ کی بنیاد پر۔ جن کے پاس حجامہ کی وجہ سے، حجامہ یعنی کپنگ کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہی فتویٰ یہاں پر کنٹینیو ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر بلڈ ڈونیشن بڑی مقدار میں اگر خون دیا کسی نے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حجامہ کی بنیاد پر انہوں نے مسئلہ حل کیا۔ دیکھا آپ نے، جیسا پہلا اور دوسرا مسئلہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے تھا، تیسرا اور چوتھے مسئلے میں اس کے مفہوم سے مسئلہ حل کیا گیا، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ بلڈ ڈونیشن کا مسئلے کو بھی حل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کچھ خطرے اگر خون کے دیے، جس کو آپ کہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بہت تھوڑا خون نکلا جس سے جسم میں کمزوری لاحق نہیں ہوتی۔ یعنی حجامہ کے وقت پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو جمع کیا گیا، صحابہ کرام کے الفاظ کو جمع کیا گیا، تو وہاں پر ایک ریزن کیا ہے کہ جب حجامہ کروایا جاتا ہے تو جسم میں قسم کا فطور، ایک قسم کی کمزوری لاحق ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا ایک معنی پایا جاتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جب بلڈ بڑی مقدار میں آپ دیتے ہیں، خون ڈونیٹ کرتے ہیں، تو اس وقت پر تو حجامہ کا مسئلہ فٹ آ گیا، تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیا گیا، قضا کرنے کی بات کہی گئی۔ لیکن بلڈ ٹیسٹنگ کا کچھ خطرے دینے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر روزے کی حالت میں بھی ضرورت پڑے تو آپ خون کے خطرے بلڈ ٹیسٹ کے لیے دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اس سے کیا کلیئر ہو گیا؟ نقصیر، یا اسی طریقے سے ٹوائلٹ کے وقت پر خون نکل گیا، یا سر پھٹنے سے خون نکل گیا، یا پہلے سے کچھ زخم تھا اس سے اگر خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کثیر مقدار میں بھی کیوں نہ ہو۔ 10واں پوائنٹ، اب آئیے، روزہ کیا ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ ایک نیا ٹاپک، 10واں پوائنٹ، وہ کیا ہے؟ بے ہوش ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ اسی طریقے سے شوگر کا انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ یعنی شوگر کا انجیکشن کیا یہ غذا کا انجیکشن ہے یا علاج کا انجیکشن ہے؟ اور اسی طریقے سے ڈائلیسس کرانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے کیا روزے کی حالت میں؟ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں حل کرنا ہے۔ دیکھا آپ نے فقیہ جو کیسے مسئلہ حل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ دلیل لیتے ہیں، یا قرآن اور صحیح حدیث سے ڈائریکٹ دلیل سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس مسئلے سے دوسرے مسئلے بھی حل کرتے ہیں۔ تو آئیے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، اب یہ جو بے ہوشی ہوتی ہے، اب ایک آدمی اگر کوئی کھانے کی وجہ سے یا پینے کی وجہ سے بے ہوشی ہو رہی تو وہاں پر بے ہوشی کا ٹاپک تو بعد میں، پہلے کھانے پینے کا مسئلہ آ گیا، تو لہذا یہ ٹاپک تو آگے بڑھا ہی نہیں، کیونکہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو اب بے ہوشی تک ٹاپک نہیں جاتی۔ لیکن اگر بے ہوشی ہوئی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اب اگر بے ہوشی ہوئی ہے ایک مخصوص طریقے سے سوئی چباتے، اس کو آج کل کہتے ہیں چینی سوئی، یعنی چائنا کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک مخصوص طریقے سے بعض جگہوں پر جو ہے سوئی چبانے سے بے ہوش ہو جانے کا بھی انٹرنیٹ پر ایک معنی بتایا گیا۔ یا اسی طریقے سے کسی کو زور سے جو صدمہ لگا، کوئی ایسی خبر آئی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا، یا اس کو سونگھ کر بے ہوش کر دیا گیا، یا کوئی انجیکشن کی وجہ سے علاج والے انجیکشن کی بنیاد پر اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، انجیکشن لیا تھا وہ علاج کے لیے لیکن بے ہوش ہو گیا، تو اب ظاہر بات ہے یہ بے ہوشی کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہوا، ایک آدمی بے ہوش ہوا پھر اس کا اڑ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر دن کا غالب حصہ، دن کا ایک بڑا حصہ اگر وہ بے ہوشی کے عالم میں رہا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، جیسے وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کا اختیار ختم ہو گیا، تو اختیار کے ساتھ جو روزہ رکھنا ہے اس کو، وہ اختیار ایک بڑے پیمانے پر بہت دن کا ایک بہت بڑا حصہ وہ چونکہ نہیں رہا، تو لہذا اس کو چاہیے کہ احتیاطاً وہ قضا کر لے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی رمضان بھر کوما میں رہا، بے ہوشی میں رہا، بعد میں رمضان کے بعد اس کو ہوش آیا، تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ روزہ فرضی نہیں ہوا، کیونکہ قرآن مجید میں فما شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی اس روزے کو پائے یعنی کہ ہوش و حواس میں، تو اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ تو یہاں تو آدمی ہوش و حواس میں تھا ہی نہیں، جیسے پاگل ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے،
تو بالکل اس کیٹیگری کے اندر وہ مسئلہ چلا گیا. دوسرا مسئلہ شوگر کا انجیکشن. تو کیا یہ علاج والا انجیکشن شمار کیا علماء کرام نے, یا اس کو غذا والا انجیکشن؟ تو شوگر کے انجیکشن کو علماء کرام نے علاج والا انجیکشن شمار کیا ہے. اور ڈائلسس میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ عموماً روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو طاقت حاصل ہوتی ہے, اس وجہ سے. تو کھانے پینے میں بھی, جیسا کہ ہم نے تیسرے اور چوتھے مسئلے میں ہم نے سیکھا تھا کہ کھانا پینا یا کھانے پینے کی طرح طاقت عطا کرنے والا کوئی انجیکشن, تو اسی کی بنیاد پر یہاں پر بھی مسئلہ آتا ہے کہ جیسے طاقت پیدا کرنے والا انجیکشن کی بنیاد پر روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا گیا, بالکل اسی طریقے سے اگر ڈائلسس اور اسی طریقے سے جب خون کی صفائی ہوتی ہے تو اس دوران اگر طاقت حاصل ہوتی ہے, اس کو غذا حاصل ہوتی ہے, یا اسی طریقے سے کچھ کیمیکل اس کے اندر ایسے ایڈ کیے جاتے ہیں, تو یہاں پر بھی ایڈ کرنے کا معنی, جیسے کھانا پینے میں ایک آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے اندر کھانے اور پینے کا معنی آیا, طاقت آئی, اگر ایسا معنی پیدا ہوتا ہے تو اسی لیے جنرلی ڈائلسس کی بنیاد پر روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا گیا. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیکن چونکہ تحقیق اور ریسرچ اور دنیا کے اندر علاج کے طریقے بدلتے رہتے ہیں, اگر ڈائلسس کے دوران ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ نہیں یہاں پر صرف تنقیۃ الدم, صرف خون کے صفائی کا عمل ہو رہا ہے, اس کے اندر کوئی کیمیکل بھی ایڈ نہیں ہو رہے ہیں صفائی کے دوران, اور اسی کے اندر کوئی طاقت کا معنی بھی اس کے اندر نہیں پایا جاتا, اگر ایسا ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کو کہتے ہیں فقہ کی لینگویج. دیکھا آپ نے کس طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے انالیسس کیا ہے, حل کیا ہے. روزہ توڑنے والے اسباب کی بات چل رہی ہے تو 11واں سبب, غذا کے علاوہ کوئی اور چیز کھا لے ایک آدمی. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے لکڑی چاب رہا تھا, لکڑی کو ایسے ہی منہ میں رکھا ہوا تھا, اچانک وہ لکڑی کا کچھ حصہ جو ہے منہ میں چلا گیا, ہضم ہو گیا. تو ایسی کوئی چیز جس کو آپ کہتے ہیں کہ غذا کے علاوہ کوئی چیز اس نے کھا لی. جنرلی وہ غذا کے طور پر لوگ نہیں کھاتے. پتا منہ میں پکڑا ہوا تھا, اچانک منہ میں چلا گیا, لکڑی کا ٹکڑا چلا گیا, یا کوئی چھوٹا سا درہم, چھوٹی سی کوئی ایسی چیز تھی, لوہے کا ٹکڑا چلا گیا غلطی سے, پلاسٹک کا کوئی ٹکڑا چلا گیا, تو کہتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ کھانے پینے کی جگہ سے گیا ہے اور یہ کھانے پینے کے جیسا کوئی ایک مادہ بھی ہے, تو لہذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے صرف ایک باریک تار ڈالا گیا اور کیمرے کی طرح اس کے معدے تک پہنچا کر اس کی حلق سے پار کرتے ہوئے ایک کیمرے کو ڈالا گیا اور پھر واپس کھینچ لیا گیا, اور اس کے کھینچ لیا گیا اور اس پر کوئی لکوڈ نہ ہو, اس پر کوئی لکوڈ نہیں تھا, تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی سانس لے رہا ہے, تو سانس جب لے رہا ہے تو سانس کا آنا اور جانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, تو لہذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر کوئی لکوڈ اگر ہو, اس تار کو داخل کرنے کے لیے, آسانی کے لیے اگر کچھ لکوڈ استعمال کیا گیا تو اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فقہ کی لینگویج, کہ داخل کرنے میں بھی فرق ہے, کہ سانس لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اکل اور شرب کا معنی ذرا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں, وہ بھی میں آپ کو ذکر کرتا چلا جاؤں گا. مثال کے طور پر جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً میں نے مسائل بتا دیا. ہاں, اگر شرمگاہ کے راستے سے کچھ دوا یا اگر کچھ ایسی چیز ڈالی گئی تو کہتے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ اس کا معدے سے کوئی کنیکشن نہیں. یعنی جیسے حلق سے کوئی چیز داخل کرتے ہیں تو کھانے اور پینے کا معنی آ رہا ہے, تو شرمگاہ سے معدے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. تحقیق ثابت ہوئی ہے, تحقیق سے بات ثابت ہو گئی, تو لہذا مجمع الفقہ الاسلامی کا ہمیں یہ فتویٰ ملتا ہے, جس کو الحقنہ الشرجیہ کہا جاتا ہے, یعنی کہ اینیما. اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کوئی چیز
داخل کرنے کا جو معنی آتا ہے، داخل کرنے کا جو معنی آتا ہے، تو مثال کے طور پر خواتین کے جب ولادت کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت پر جو پیشاب اور پیخانہ، تو اس وقت پر ٹوائلٹ کے راستے سے بھی جہاں سے پیخانہ نکلتا ہے، تو اس وقت پر جو طریقے سے جو کچھ بھی ٹوائلٹ نکالا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہاں پر علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نکالنے کی بات ہو رہی ہے، داخل کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھا آپ نے، ملینا کہتے ہیں کہ صرف صاف کر کے، نرم کر کے، آسانی کے ساتھ ٹوائلٹ کو اور اسی طرح غلادت کو اور پاخانہ کو نکالنے کا یہاں پر عمل ہو رہا ہے، تو لہذا اس کے اندر روزہ توڑنے کا ایسا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اگر کوئی کسی نے دوائی داخل کی جس کے ذریعے سے بعض اوقات کانسٹیپیشن ہوتا ہے تو اس وقت پر دوائیں داخل کی جاتی ہے، کچھ کیپسول یا اسی طریقے سے کچھ لکوڈ داخل کیا جاتا ہے، تو ایسے وقت پر بھی کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو ملائم بنا کر ٹوائلٹ نکالنے کے لیے آسانی کے طور پر یہ عمل کیا جاتا ہے، تو لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر یہاں پر کچھ ایسا معنی آ رہا ہے، جیسے بعض فقہا کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں، لیکن اگر کچھ ایسی دوا ڈالی جائے کہیں پر اور اس کے اندر وہ معنی آ جائے جو کہ غذا والے انجیکشن میں، کیونکہ انجیکشن میں بھی کیا ہو رہا تھا، آپ کہیں ہاتھ پر انجیکشن لے رہے تھے، وہاں تو کھا بھی نہیں رہے، آپ پی بھی نہیں رہے، لیکن آپ انجیکشن لے رہے، لیکن مقصد کیا تھا، وہ ہے طاقت، غذا حاصل کرنا۔ اگر کوئی ایسی جگہ پر کہ دوا ڈالنے کی وجہ سے یا کیپسول کی وجہ سے ٹوائلٹ کے راستے سے پاخانے جہاں سے نکلتا ہے وہ اس راستے سے اگر کسی نے کوئی ایسی کیپسول یا ایسی دوا داخل کی جس کی وجہ سے اس کے جسم میں وہ طاقت حاصل ہو رہی، جیسے کہ غذائی انجیکشن میں طاقت حاصل ہوتی، اگر وہ معنی آ رہا ہے تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن صرف یہ کہ جیسے کھانا ہم کھاتے ہیں حلق سے، تو اس طریقے سے کوئی خاص منفذ یا کوئی راستہ ٹوائلٹ نکلنے کے راستے سے نہیں ملتا شرعی اعتبار سے، شرعی تحقیق کے مطابق۔ دیکھا آپ نے کتنا فرق کر رہے ہیں علماء کرام، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ناک میں اگر کسی نے دوائی ڈالی اور وہ حلق پار نہیں ہوا، کچھ کڑواہٹ ہوئی ہوگی لیکن کوئی لکوڈ، کوئی جرم حلق پار نہیں ہوا ہے، تو صرف ناک میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اصل شمار کیا ہے، حلق پار ہونا ہے، حلق سے پار ہونا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انہیلر، استھما کا پیشنٹ انہیلر استعمال کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو ملی لیٹر، یعنی کہ ایک پف جو ہوتا ہے یا ایک جو ڈبیا ہوتی ہے اس کے اندر کہہ رہے کہ وہ آدمی جب ڈوز لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یعنی کہ البخہ الواحدہ، اس کا جو ہوتا ہے، تو کہہ رہے کہ ایک چھوٹا سا جو پیک آپ کو ملتا ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی استھما کا پیشنٹ استھما انہیلر استعمال کرتا ہے تو 10 ملی لیٹر، اور اگر اس کے اندر ایک مرتبہ ایک آدمی جو پف لیتا ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی جب اس کو پریس کرتا ہے تو اس کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر 20 حصے کر دیے جائے تو اس میں کا 20واں حصہ، یعنی کہ ملی لیٹر کے 10 حصے نہیں 20 حصے اگر کر دیے جائیں تو ایک جو حصہ ہوتا ہے اتنا، یعنی کہ اتنی کم مقدار ہے، اتنا کم پانی، اگر لکوڈ کا معنی، شرب کا معنی، پینے کا معنی نکل آئے تو یہ اتنا کم ہے جس کو آپ کہتے ہیں نیگلیجیبل۔ جیسے مثال طور پہ آپ بیٹھے بیٹھے روزے کے حالت میں کبھی کیا ہوتا ہے، زبان کو آپ ایسا کرتے جس کے ایسا لگتا ہے کہ یا آپ نے جو ہے مسواک کیا تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ نے کوئی خاص تھوڑا سا مزہ، یا وضو کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زبان آپ کی بھیگ گئی، بعد میں نماز کی حالت میں آہستہ سے وہ تھوک کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ پانی کا وہ خطرہ آہستہ آہستہ مکس ہو کے آپ کے میدے تک گیا۔ تو اس طرح وضو کے دوران یہ چھوٹے خطرے، مسواک کے وقت پر یہ معمولی سا مزہ جیسے نگلیجبل ہے، معاف، اس کو کہتے ہیں یسیر یعنی کہ مختصر، بہت کم مقدار، معفو عنہ، نگلیجبل لیول پر ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ بھی نگلیجبل ہے۔ لہذا اگر کوئی استھما کا مریض اگر وہ انہیلر استعمال کرتا ہے ناک سے یا منہ سے تو
ایک خاص قسم، جیسے ایک خاص قسم کا ایسا لگتا ہے کہ بخارات تو حاصل ہوئے، لیکن اگر کہیں پر یا فیوچر میں کوئی بھی دوا کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی نے بھپارا لیا، پانی کے خطرے چلے گئے، پانی کے خطرے بڑی مقدار میں، یا اسی طریقے سے کوئی دوا یا کوئی جرم، جیسے مثال طور پر سگریٹ پینے والا آدمی پورا دھواں جاتا ہے اور باہر آتا ہے، تو کہا کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ باقاعدہ اس کے ایک جرم ہے۔ ناس لیتے ہیں خواتین تو اس کے اندر بھی ایک جرم ہوتی ہے، تو لہذا ناس سے، اسی طرح سگریٹ کے دھوئیں سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حقہ، ان سے جو دھواں ہوتا ہے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی صرف گرم ہوا لیتا ہے، ہوا سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی جو ہے صرف انہیلر استعمال کر رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا اسی طریقے سے اگر آکسیجن لگایا گیا ہے، آکسیجن گیس کے ذریعے سے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہوا کی نالیوں کو کھولا جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کھولا جاتا ہے، بس اس کے اندر کوئی جرم داخل نہیں ہو رہی، کوئی چیز اس کے غذائی نالے سے، تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں فقہ کی لینگویج سمجھنا۔ اس سے بڑا آپ کو لطف آئے گا، علمی لطف آئے گا۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے علماء کرام ہمیں مسئلے بتاتے ہیں۔ تو یہ تھے چند مسائل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کے، جو اس سے ریلیٹڈ تھے۔ تو ہم پہنچ گئے 11واں ریزن۔ 12واں ریزن یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا اور اس نے افطار کرنا شروع کر دیا، اچانک بعد میں پتہ سورج جو نکل گیا، کبھی ہوتا ہے بادلوں کے وقت پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ اچانک اس کے بعد سورج نکلا۔ لیکن اس کے بعد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کو قضا کرنے کے لیے کہا یا نہیں کہا، اس بارے میں حدیث میں نہیں آیا۔ حدیث میں صرف اتنا ہی واقعہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادلوں میں سورج غروب ہو جانے کا امکان یا غروب ہونا سمجھ لیا تھا، اور انہوں نے افطار کر لیا تھا، بعد میں سورج نکلا۔ تو اس پر علماء کرام نے کہا کہ واضح طور پر دلیل نہیں ملتی، نہ نقل کیا گیا ہے کہ قضا کرنے کا، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ تو لہذا جمہور کہتے ہیں کہ قضا کر لینا چاہیے، احتیاطاً قضا کر لو، جبکہ بعض اہل علم جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان نے جان بوجھ کر تو افطار نہیں کیا تھا، اس کے علم کے مطابق اس نے کیا تھا، تو غلطی سے اللہ نے کھلا، اللہ نے پلا، جب ایک آدمی غلطی سے کھا لیتا ہے تو وہ معنی میں۔ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو رات تک پورا کرو، تو یہاں پر رات تک پورا نہیں کیا گیا ہے، تو لہذا اس آیت کی روشنی میں جمہور کہتے ہیں کہ وہ قضا کر لینے، احتیاطاً بعض علماء کہتے ہیں کہ قضا کر لو۔ اگر کسی نے قضا نہیں کیا ہے تو بعض محققین نے اجازت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل یہی مسئلہ سحری میں بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی اٹھتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ شاید سحری کا ٹائم ابھی باقی ہے، وہ کھانا شروع کیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو ایسے وقت پر بھی یہی مسئلہ، سیم مسئلہ کہہ رہے کہ اس کی علم کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا، اس نے کوئی کمی نہیں کی، اور بعض اوقات گھڑی رکھتے ہیں تو گھڑی بھی رک جاتی ہے، یعنی کہ اس نے انسان ہونے کے ناطے جو کرنا تھا اس نے کیا، اس کے باوجود بھی یا اس کو ذہول طاری ہوا، نسیان طاری ہوا، یا بھول طاری ہوئی، جس کی وجہ سے ایسا مسئلہ پیش آ گیا۔ تو یہاں پر سیم وہی اختلاف جو غروب شمس کے وقت پر تھا، کہ جمہور کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، احتیاطاً پھر سے قضا کر لے، کیونکہ کہا گیا کہ جب فجر تک اس کو کھانے پینے کی اجازت تھی، اس کے بعد تو نہیں تھی، تو اس آیت کے اندر اس آدمی نے ان حدود سے وہ تجاوز کیا، یہ حدود سے اس آدمی نے تجاوز کیا، آگے بڑھ گیا، تو لہذا اس کو پورا کرنا چاہیے۔ دوسرے علماء محققین کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جان بوجھ کر نہیں کیا، انجانے میں تو معاف ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ بھی معاف ہے۔ تو یہ دو فتوے آپ کے سامنے بھی رکھنا بہت ضروری ہے۔ 13واں سبب جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد نے کہا ایک آدمی نے دل میں نیت کر لی، کھایا نہیں پیا نہیں، دل میں نیت کر لیا کہ میرا روزہ اب میں ختم کر لیا، تو کہتے کہ نیت کو بھی برقرار رکھنا چاہیے تھا، یعنی نیت تو پہلے کیا، سونے سے پہلے اس کی نیت ہونی چاہیے
کہ کل میں روزہ رکھوں گا. ایسا نہیں کہ اچانک دن میں روزہ شروع کرے. فرض میں تو ایسا نہیں چلتا نا. ایک آدمی نے فرض پہلے نیت کی, روزہ بھی شروع کر دیا, دن میں اچانک دوپہر میں اس نے کہا کہ میں روزہ اب میں ختم کرتا ہوں, تو بغیر کھائے پیے کے بھی صرف نیت کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض علماء کے پاس. اور سبب نمبر 14 ہے مرتد کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مرتد کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اسلام ہی کو اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو اسلام تو شرط ہے روزے کے لیے, تو اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اللہ حفاظت فرمائے. 15واں سبب یہ ہے کہ جو کنڈیشن اور جو پلرز, جس کو شروط اور ارکان, یعنی کہ میرا اور ایک بھی بیان انشاءاللہ ہوگا اس کتاب کے اندر, جو کتاب میں نے روزہ 10 کام اور ہم, روزہ 10 کام اور ہم, اس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں میں نے بتائی ہیں. تو آپ اس کتاب کو abmqurannotes.com abmqurannotes.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جب بھی میں انشاءاللہ 2 دن میں ایک مرتبہ سیشن لوں گا انشاءاللہ لائیو, تو آپ اس بک کو سامنے رکھ کر پڑھتے رہیے. اس طریقے سے فقہ کی لینگویج آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. تو وہاں پر اس کتاب کے اندر یہ بھی میں نے بحث کی کہ کنڈیشن کتنے ہیں روزے کے, اور پلر کتنے ہیں, یعنی شروط کتنے ہیں, شرائط کتنے اور ارکان کتنے ہیں. تو اگر کسی نے وہ شرطیں قائم نہیں کی اور ارکان قائم نہیں کیے, تب بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے, اس کا باطل ہو جاتا ہے. تو 15 اسباب آج کی اس مجلس میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ وہ 15 اسباب جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پر میں نے 2 چیزیں بتانے کی کوشش کی. ایک تو ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, دوسرا ہے کہ فقیہ کیسے سمجھتے اور سمجھاتے ہیں, علماء کرام کیسے سمجھتے اور سمجھاتے. ایک مرتبہ میں 15 کی لسٹ پھر سے پڑھ دیتا ہوں. روزہ توڑنے والے 15 اسباب میں پہلا سبب ہے کھانا جان بوجھ کر, اختیاری بھی ہو, علم بھی ہو اور یاد بھی ہو. نمبر 2, پینا جان بوجھ کر, اختیاری ہو, علم بھی ہو اور یاد بھی ہو. نمبر 3, عادت کے برخلاف کوئی اور راستے سے داخل کر دینا کھانے اور پینے کی چیزیں, جیسے کہ ناک میں داخل کیا اور حلق سے پار ہو گیا, اس کو کہتے ہیں غیر عادت والے راستے سے, غیر معتاد راستے سے داخل کرنا. چوتھا ہے غذائی انجیکشن اور گلوکوز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, علاج والے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. 5واں ہے جان بوجھ کر خیر نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, انجانے میں بغیر اختیار کے پانی نکل جاتا ہے, پانی یا کھانا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. 6واں ہے حیض. 7واں ہے نفاس, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 8واں ہے جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. استمناء کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ ایک آدمی اگر ایسے ہی منی نکالے خیالات میں لا لا کر. 9واں ہے حجامہ. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 2 طرف بھی کافی دلیلیں ہیں, جو کہتے ہیں روزہ ٹوٹتا ہے, دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا. تو لہذا احتیاط کرے, اس عمل کو مغرب کے بعد ٹلا دے. روزے کی حالت میں اگر بہت زیادہ کمزوری آتی ہے تو آدمی احتیاط قضا کر لے, یہ بھی فتویٰ دیا گیا. تو اسی کی بنیاد پہ بلڈ ڈونیشن, بڑی مقدار میں جو بلڈ ایک آدمی دیتا ہے, بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حجامہ کی بنیاد پر یہ فیصلہ لیا گیا. معمولی سے خطرات اگر بلڈ ٹیسٹ کے لیے دیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن چھری یا ایکسیڈنٹ یا کسی طرح سے خون بلا اختیار کے نکل جاتا ہے کہیں سے بھی جسم سے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کیونکہ اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. 10واں سبب یہ ہے کہ بے ہوشی کے بارے میں بتایا میں نے. اسی طرح شوگر کا انجیکشن, یعنی کہ شوگر کا جو انجیکشن ہے اس کو علماء کرام نے علاج کا انجیکشن شمار کیا, لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ڈائلسس کے بارے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا. 11واں سبب کہ غذا کے علاوہ کوئی اور چیز آدمی داخل کرے, چلو میں تو نہیں کھا رہا ہوں لیکن لکڑی چاب لے, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 12واں ہے کہ سورج غروب ہوا سمجھ کر اگر وہ غلط فہمی میں اس نے روزہ کھول لیا تھا, بعد میں پھر سورج چمکتا ہوا نظر آ جائے, تو جمہور کہتے ہیں کہ بہتر ہے قضا کر لے, جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ معاف ہے کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. 13واں یہ ہے کہ افطار کی نیت دل ہی دل میں اگر وہ کر لے نیت بغیر کھائے اور پیے کے, تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض علماء کے پاس. 14 ریزن نمبر 14 یا سبب نمبر 14 ہے کہ مرتد ہو جانا, علیہ باللہ, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, کہ کوئی نے اسلام ہی کو اگر کسی نے روزے کی حالت میں چھوڑ دیا
तो फिर नौज़ुबिल्लाह उसका रोज़ा भी टूट गया। उसको चाहिए कि फिर वापस आना चाहता पहले तजदीद ईमान करे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, फिर इस्लाम कबूल करे, फिर अपने रोज़ों को वो जारी रखे। 15वां यह है कि शराइत और अरकान को क़ायम ना करना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। तो ये थे मुख्तसर मालूमात। इंशाअल्लाह मैंने इरादा किया है कि फ़िक़्ह की लैंग्वेज समझते हुए किस तरीके से हम रोज़े, फिर बाद में ज़कात, इसी तरह लैलतुल क़दर और अशर अवाखिर, और इंशाअल्लाह नमाज के, तहारत के, खुशू और खुजू के मसाइल इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आप सबको दीन की गहराई और गहराई हासिल करने तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको कोई भी सवाल अगर है तो आप रवाना कर सकते हैं 00919290621633 व्हाट्सएप पर रवाना कर दीजिए। इंशाअल्लाह मैं अरशद बशीर मदनी आपके सवालात के जवाबात व्हाट्सएप पर इंशाअल्लाह पेश करूँगा। इंशाअल्लाह फिर दीजिए इजाज़त अगले सेशन तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।